یہ کتاب جو عوارف المعارف ہے، اس کی شرح حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے یہ کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سمجھایا ہے اپنے انداز میں۔ وہ عربی زبان میں ہے، شاید وہ کتاب ایک زمانے کے بعد یعنی تقریباً 700 سال کے بعد چھپنے والی ہے۔ پھر بیعت کرتے ہیں شیخ طریقت جبکہ وہ صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب شیخ ہے، پیر بنے ہوئے ہیں، مگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اہل سنت سے ہٹے ہوئے، تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، خالی کھڑا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یا ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حفاظت کرنے والے کانوں نے اللہ کے رب کی نعمتوں کی حفاظت کی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اسرار۔ اس کا معنی ہے اسرار، معنی راز کی باتیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ تمہارے کانوں کو ایسے بنائے کہ رب کا علم سن کر وہ حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ یعنی علم معرفت اور تصوف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ کے دیگر سلاسل میں پھیلا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن اگر خراب ہے تو ہم اس میں دودھ، پانی، کھانا وغیرہ نہ ڈالتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ اگر برتن صاف ہو تو وہ دودھ ڈالنے کے قابل، کھانا بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دل بھی صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کا علم لینے کے قابل ہوتا ہے۔ غیبتیں، برائیاں، حسد، کینہ، بغض، یہ سب ہے، پھر اللہ والے نہیں ہو سکتا۔ درس تصوف اور محفل ذکر 15 روزہ یہ محفل منعقد کی گئی ہے، جس میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلے کے جو حضرت بانی ہیں اور حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور ان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو حضرت کی کتاب عوارف المعارف مشہور زمانہ کتاب ہے، علم تصوف پر اور علم باطن پر۔ اس سے پہلے 2 نشستیں ہماری ہوئی تھی، الحمدللہ یہ تیسری مجلس ہے درس تصوف کے متعلق۔ تصوف اور معرفت ہوتی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ دل کے اصلاح کا نام معرفت اور تصوف ہے۔ انسان اپنے جسم کو سنوارتا ہے، یہ اس کے خواہشوں پر مبنی ہے، اور دل سنوارنا یہ اصل کام ہے، اس لیے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مقام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں کے دل کو پسند فرماتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے تقریباً 360 یا 363 مرتبہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے دل پر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل کو دیکھتا ہے نظر رحمت فرماتا ہے جس دل پر، اس دل کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنا اور اسے پاک کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو دل سنوارنے کے لیے اولیاء کرام بزرگان دین طریقت کو جاری فرمائے ہیں۔ مقام طریقت شریعت سے بنی ہوئی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس کو طریقت، حقیقت، معرفت کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بہت ساری تفصیلات اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کر دیے تھے کہ طریقت کہتے کس کو ہیں۔ ان میں سے آج جو ذکر کیا جائے گا وہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل سنوارنے اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قابل بنانے کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے 2 حدیثیں بیان کی تھی۔ ایک حدیث شریف ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ بیان کی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، وہ علم اور ہدایت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جب بارش نازل ہوتی ہے تو پہاڑوں پر جب بارش آتی ہے تو پانی بہہ کر نکل جاتا ہے، اور زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسی زمین جو بارش کو قبول کر کے، پانی کو قبول کر کے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی زمین ہوتی ہیں جو پانی کو اپنے اندر
رکھتی ہے، جیسے تالاب، کنٹے، ندی وغیرہ، نالے، یہ اس قسم کی زمین ہوتی ہے، تو اس پانی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت اور علم کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سرکار نے جو علم عطا فرمایا، وہ علم کی بارش ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو بعض ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کے جیسے ہوتے ہیں، پتھروں کے جیسے ہوتے ہیں، کہ ان پر علم کی بارش نازل ہوتی ہے اور وہ چلے جاتا ہے۔ بعض ایسے دل ہوتے ہیں ایمان والوں کے کہ اس بارش کے، علم کی بارش کو اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں اور اس کو جذب کر کے ہرا بھرا اپنے دل کو بناتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہرا بھرا، عمل سے ہرا بھرا، اور دل کو برائیوں سے پاک کو صاف کر کے ہرا بھرا بناتے ہیں۔ یہ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل کی اور علم کی عطا فرمائی ہے، بارش کی، اور یہ انسان کے دل کی، زمین کی مثال دی ہے۔ اور تیسرا جو ایمان والوں کا دل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو اپنے اندر سما لیتا ہے، پھر دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ تو اس طرح کا علم رکھنے والے لوگ یہ تالاب، کنٹے، ندی، نالے، سمندر کی طرح ہیں، جو بارش کو اپنے اندر، پانی کو اپنے اندر رکھ کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اسے جذب کر کے دوسروں کو جذب کر کے اس سے پھل پھول وغیرہ جیسے زمین نکالتی ہے، ویسے ہی علم کو جذب کر کے اپنے آپ کو سنوارنے والے لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے لیے ان کو دین کا، علم کا، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد جو حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کتاب عوارف المعارف میں، اور ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب جو عوارف المعارف ہے، اس کی شرح حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے یہ کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سمجھایا ہے اپنے انداز میں۔ وہ عربی زبان میں ہے، شاید وہ کتاب ایک زمانے کے بعد، یعنی تقریباً 700 سال کے بعد چھپنے والی ہے پھر۔ تو بہرحال عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو علم لوگوں کو عطا فرمایا، لوگوں کے دلوں کی مثال وہ ایسی ہے جیسے ذکر کیا گیا کہ وہ تالاب، کنٹے وغیرہ ہیں، اور اس علم سے جو لوگ فائدہ اٹھائے، وہ فائدہ اٹھانے والے لوگ علماء ہیں اور زاہدین ہیں، جو صوفیاء کرام اور بڑے بڑے شیوخ کرام میں سے ہیں، مشائخ کرام میں سے ہیں۔ اب یہاں بات دیکھنے کی یہ ہے کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ صوفی ہیں، مگر صوفیوں کی انہوں نے دو قسمیں بیان کی، ایک زاہد، دوسرے عالم۔ عالم اور زاہد دونوں صوفی ہوتے ہیں حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کیونکہ علم دین رکھنے والے، جیسے تفسیر اور حدیث کا علم رکھنے والے جو حضرات ہیں، یہ بھی علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں۔ اور زاہد کا معنی وہ لوگ جو دنیا سے دور ہو کر، اپنے تعلقات دنیا سے کاٹ لے کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہیں اور دنیا کی لذتوں سے دور رہیں، اس کی باتوں سے دور رہیں، اس کے معاملات سے دور رہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو زاہد کہتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام کی گویا دو قسمیں ہیں جو حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا فنفوس العلماء الزاہدین من الصوفیۃ والشیوخ، یعنی علماء یہ زاہدین جو صوفیاء میں سے ہیں اور شیوخ میں سے ہیں، انہوں نے کیا کیا، تزکت، کہ ان کے نفس پاک ہو گئے، سرکار کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے ان کے نفس پاک ہو گئے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اولیاء کرام انسان کے دل میں پائے جانے والے نفس اور دل دونوں سے گفتگو زیادہ کرتے ہیں، یعنی نفس کی پاکی، دل کی صفائی۔ پھر اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ روح کا، اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، تزکیہ نفس۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا محفل میں، تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا، اس کے بعد تصفیہ قلب یعنی قلب کو پاک و صاف کرنا، صاف سے تصفیہ والا، اور اس کے بعد ہوتا ہے تجلیہ روح یعنی روح کو روشن کرنا۔ تو جو آدمی اپنے نفس کو پاک کرے، دل کو صاف کرے، روح کو روشن کرے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات اترتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھتا ہے اور اس میں منہمک ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی
اصطلاحات ہیں جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو اور مومنین کو عطا فرمایا، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، وقلوبہم صفت، اور ان کے دل صاف کر دیے گئے، فاختصت بمزید الفائدتی، اور زیادہ فائدہ ان دلوں کو یہ ہوا کہ فصاروا اخاذات، کہ دل لینے کے قابل بن گئے۔ یہ اہم چیز ہے، انسان کا دل لینے کے قابل ہو، دل کو پاک و صاف۔ دل میں جتنی برائیاں ہیں انسان کی عادتوں کی، خصلتوں کی، وہ دل میں ہوتی ہیں، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی دل میں ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ برائیوں کا بھی ذکر فرمائے جس کا برا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور اچھائیوں کا بھی ذکر فرمائے جس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کے جسم کو اچھا بنانا، نیک باتوں کا عادی بنانا، دوسرا دل کو عادی بنانا۔ تو دل کی سب سے زیادہ پاکی کیا ہے؟ سب سے بڑی پاکی دل کی یہ ہے کہ دل میں غیر خدا کا خیال ہی نہ آئے، تصور بھی نہ آئے، بس بندہ ہمیشہ اللہ اللہ کی یاد میں رہے، اس کو کسی اور سے غرض ہی نہ ہو۔ اب جیسے اس کی مثال ہم سمجھنا چاہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ شیطان نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار، ابراہیم کی ایسی کیا خاصیت ہے کہ تو نے ان کو خلیل بنایا اپنا؟ اس شیطان سے فرمایا کہ شیطان، ابراہیم علیہ السلام کو تم آزمانا چاہو تو دیکھو جا کر، پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو خلیل کیوں بنایا۔ تو وہ جو مشہور باتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، بہکانے کی کوشش کیا، تو آپ نعوذ باللہ ان کے بہکاوے میں آپ نہیں آئے۔ پھر آزمانے کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتے آ کر بکریاں چرانے والے کی شکل میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور لمبی بڑی تسبیح ہے۔ جب فرشتوں نے یہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر کہا کہ بندہ خدا، میرے رب کی اتنی اچھی تعریف کر رہے ہو، دوبارہ تعریف کرو۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا جتنی بکریاں ہیں میری وہ سب دے دوں گا۔ تو آپ نے بکریاں دے دی، پھر دوبارہ تعریف کرنے پر پھر کہا اور دوبارہ کرو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ میں خود بکریاں چرانے والا تمہارے ساتھ بن جاؤں گا، ان کی نگہداشت کروں گا اور تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ تمہاری بکریوں کی نگہداشت کروں، مگر ایک بار اللہ تعالیٰ کی ویسی تعریف کرو۔ تو بندے کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی بسائی جاتی ہے تو غیر خدا کا اس کو خیال بھی نہیں آتا۔ یہ کیفیت بہت زیادہ محنتوں کوششوں کے بعد ملتی ہے، اور یہ کیفیت پانے کے دو راستے ہیں، ایک ذکر کا راستہ ہے، دوسرا مجاہدے کا راستہ ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر عام ہے جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھنا وغیرہ، یہ سب ذکر ہے۔ مگر ہم جن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں شیخ طریقت، جبکہ وہ صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب شیخ ہے، پیر بنے ہوئے ہیں، مگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اہل سنت سے ہٹے ہوئے، تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، خالی کھڑا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یا پھر گندگی بھری ہوئی ہے، بدعقیدگی۔ تو صحیح العقیدہ مرشد اور شیخ طریقت جو نیک ہوں، پارسا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عالم ہو۔ شیخ بننے کے لیے پہلی شرط جاننے والا ہونا ضروری ہے، عالم کے بعد میں دوسرے درجے آتے ہیں کہ وہ مجاہدے کیے ہوئے ہوں، دل کے احوال درست ہوں، نفس کو پاک کیے ہوئے ہوں وغیرہ، یہ سب درجات بات کے۔ سب سے پہلی شرط عالم دین ہونا، یعنی دین اور شریعت کو جاننے والے ہونا، یہ شرط ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے اللہ والے گزرے سب عالم تھے، کوئی جاہل اللہ والا نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، عالم کو ہی اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس بندے کو رب نے وہ علم دیا وہ اس کا دوست ہے۔ تو اب صرف علم کا مطلب یہ کتابیں پڑھنے کا نام ہی علم نہیں ہے، قرآن حدیث جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہمارے دل کو فائدہ بھی ہو، یعنی اس کا اثر آئے۔ جیسے پھول ہوں تو خوشبو آئے گی، عطر ہو تو خوشبو آئے گی، ویسے ہی علم ہے تو عمل ظاہر ہوگا، دل کی پاکی، دل کی صفائی بھی ظاہر ہوگی۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی قربت پانے اور دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک ذکر کا راستہ ہے، دوسرا مجاہدے کا راستہ ہے۔ حضرت محدث ذکر عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں اولیاء اللہ اپنے مریدین کو مجاہدے کے راستے سے رب تک پہنچاتے تھے، مجاہدے کے راستے سے رب تک پہنچاتے تھے۔ کیا ہوتا مجاہدہ؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا سمجھنے کے لیے کہ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے کا شاید واقعہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے صاحبزادے جب تک آپ کے شیخ تھے، والد محترم تھے، انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، پابند تھے، نیک تھے، مگر دل کی صفائی کے لیے جو راستہ طے کیا جاتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں، سلوک نہیں طے کرے تھے، تو سلوک طے نہیں کیے تھے مگر عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہمارے خاندان کا جو علم ہے اور وہ ولایت ہے وہ میرے والد کے خلفاء میں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ کے شیخ کے خلیفہ کے پاس گئے، غالباً حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ نام ہے، تو بہرحال ان کے پاس گئے، تو انہوں نے اپنے شیخ کے شہزادے کو آتا ہوا دیکھ کر استقبال کیا، اکرام و عزت سے رکھا، مہمان نوازی کا اہتمام کیا، بہت سارے کام کیے۔ 3 دن گزر گئے، شریعت کا حکم ہے جب کوئی مہمان آئے تو 3 دن تک مہمان نوازی کرو، 3 دن تک اچھی مہمان نوازی کرنا ہے، اس کے بعد اختیار ہے، چاہے آپ اچھا اہتمام کریں نہ کریں، اختیار ہے۔ تو انہوں نے 3 دن تک اہتمام کیا، اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کی علم کی روشنی اور وہ ولایت کا درجہ، سلوک میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ گھر کی روشنی گھر میں بھی رہے۔ آپ حضرات تک تو منتقل ہوئے مگر میں خالی رہ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ راستہ مشکل ہے، آپ نہیں چل سکیں گے، آپ نہیں چل سکیں گے، مشکل راستہ۔ انہوں نے کہا میں نے ٹھان لیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کیا؟ جو عزت و اکرام سے ایک عالیشان خوشبودار کمرے میں رکھے تھے ان کا روم بدل دیے، مچھروں والے اندھیرے کمرے میں ان کو رہنے کے لیے کہا، اور اب تک لذیذ غذائیں دے رہے تھے، اب سوکھی روٹی ان کے کھانے کے لیے مقرر کی گئی، اور رات میں آرام کرنے کے لیے آرام دہ بستر تھا، اب کوئی بستر نہ اوڑھنا نہ بچھونا، زمین پر سونا اور آسمان کو بستر، اس طریقے کے مجاہدے ان پر لازم کر دیے، اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری محنتوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پھر وہ اپنے والد کے علم کو حاصل کیے اور مجاہدے کیے۔ تو یہ مجاہدے ہوتے ہیں، نفس کے خلاف کرنا، لذیذ غذائیں نہیں کھانا، پابندی اپنے اوپر لازم کر لینا، رات میں جاگتے عبادتیں کرتے رہنا، جیسا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب نیند کا غلبہ آ جاتا تو سرما جو لوگ لگاتے ہیں ویسی سلائی نمک میں ڈبو کے اپنے آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، یہ کوشش ہے، ریاضت۔ حضرت محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں اولیاء کرام اپنے مریدین کو مجاہدے کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے اس دور میں لوگوں کے پاس مجاہدے کرنے کی قوت اور اتنی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے ذکر کے ذریعے ہم ان کا سلوک طے کراتے ہیں۔ تو اس دور میں جو دیکھا جا رہا ہے ذکر کے ذریعے سلوک طے کرایا جا سکتا ہے۔ اب ویسے سلوک طے کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ عالم کے کون سلوک طے کیا، کہاں ہے؟ ایسے لوگ عام طور پر دیکھنے سننے میں نہیں آتے، محسوس بھی نہیں ہوتے کہ جنہوں نے سلوک طے کیا۔ پابند ملیں گے، متقی ملیں گے، بیعت کرنے والے ملیں گے، بیعت دینے والے ملیں گے، سب ملیں گے، مگر سلوک طے کرنے والے بہت ہی کم بلکہ نادر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ علم تصوف دراصل سلوک طے کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ باقی اب جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ اب یوں سمجھ لو آپ مثال کے طور پر کہ آپ کو حروف بتا دیے گئے، الف با تا سا جیم ہا،
حروف بتا دیے، حروف سے جملے بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، جملے کا ایک معنی مطلب ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، لکھا ہے، اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے، وہ نور کو پانا اصل میں تصوف کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ تو وہ بہت اعلیٰ مقام کی بات ہے۔ ہم اس وقت کوشش اتنی کر سکتے ہیں کہ بھئی معرفت کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، سمجھ جائیں، بس اس پہ عمل کرنا، وہ طے کرنا، وہ درجوں پہ جانا، اللہ کی قربت پانا بہت مشکل کام ہے اور بہت وقت طلب کام ہے، اتنا آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ تو لکھے ہیں کہ 60-70 سال کی عمر کے بعد سلوک بھی طے نہیں کر سکتا انسان، صلاحیت ہی نہیں رہتی اس کے اندر باطنی طور پر، وہ نیک بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، مگر سلوک طے کرنے کا معاملہ 60-70 کے بعد نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے ہے جو ہے کر لینا ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں رہتی کہ وہ سلوک طے کر سکے، تو پہلے ہی طے کر لینا یہ سب چیزیں۔ یوں ہی ہے جیسا کہ بڑی عمر میں لوگ 10th وغیرہ کی پڑھائی نہیں پڑھتے، 1st 2nd 3rd کلاس نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ پڑھائی کی عمر ہی نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو خیر اصل مقصد تصوف جس کو کہتے ہیں وہ سلوک طے کرنا ہے، اور یہ سلوک طے کرانے والے یا پھر جاننے والے، بتانے والے انتہائی کم، جس کو ہم نادیدہ کہہ سکتے ہیں، مطلب نظر نہیں آتے، اس قسم کے لوگ ہیں۔ خیر تو 2 طریقے ہیں۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو علماء، زاہدین، اولیاء، صوفیہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر ایک کے بعد ایک، تابعین، اتباع تابعین، ان کے بعد والے، سیکھ کر اپنے پہلے نفس کو پاک کیا، دل کو صاف کیا، اور ان کے دل ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار، تجلیات، اس کی رحمت کو لینے کے قابل بن گئے۔ لینے کے قابل کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر دیکھیے کہ برتن اگر خراب ہے تو ہم اس میں دودھ، پانی، کھانا وغیرہ نہ ڈالتے ہیں، نہ بناتے ہیں۔ اگر برتن صاف ہو تو وہ دودھ ڈالنے کے قابل، کھانا بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دل بھی صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا علم لینے کے قابل ہوتا ہے۔ دل میں گندگی ہے، چغل خوری، غیبتیں، برائیاں، حسد، کینہ، بغض، یہ سب ہے، پھر اللہ والے نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں برائی ہے، جس کے دل میں حسد ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں بغض ہے، شرارتیں ہیں، لوگوں کے متعلق تکلیف پہنچانے کے جذبے، منصوبے، دماغ، خیال، عقل، سب اسی کام پہ لگا ہوا ہے، وہ ہو نہیں سکتا نیک، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو سکتا ہے مگر یہ تصوف اور سلوک کے راستے پہ چلنے کی بات اگر وہ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضرت فرما رہے ہیں شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل ایسے پاک ہو گئے تھے کہ علم و معرفت لینے کے برتن کے جیسے ہو گئے تھے۔ علم و معرفت کے برتن صحابہ کرام کے دل ہوئے تھے، فرما رہے ہیں آپ۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ وَاعِيَةً فَصَارَتْ أَوْعِيَةً لِلْعُلُومِ بِمَا رُزِقَتْ مِنْ صَفَاءِ الْفُهُومِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عقل، فہم، سمجھ انتہائی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی، تو وہ رب کی دی گئی فہم کے قابل ان کے دل برتن بن گئے تھے۔ دوسری بات، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ علم تصوف کا تعلق، معرفت کا تعلق دل سے ہے، اس کے بارے میں اور ایک حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کی تفسیر بیان کی۔ کون سی آیت؟ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی گئے فہم کو حفاظت کرنے والے کان حفاظت کرتے ہیں، یعنی کان سے سن کر بات دل میں اترتی، تو دل حفاظت کرتے ہیں، کان سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرما رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ تمہارے کانوں کو ایسے بنائے کہ رب کا علم سن کر وہ حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ یعنی علم معرفت اور تصوف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ کے دیگر سلاسل میں پھیلا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آپ کے متعلق۔ اور ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حفاظت کرنے والے کانوں نے اللہ کے رب کی نعمتوں کی حفاظت کی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اسرار۔ اس کا معنی ہے اسرار، معنی راز کی باتیں۔ اب راز کی باتیں کیا ہوتی؟ بندے اور خدا کے درمیان کی ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو عطا فرمائی، وہ ہر ایک کو بتائی نہیں جاتی، ہر ایک کو دکھائی نہیں جاتی۔ تو وہ راز کی باتیں جن کو اسرار کہتے ہیں، وہ اسرار ہیں جو ایمان والوں کے دل ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ خیر، تو حاضرین، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف سے یہ چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔